بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اربعین نووی میں ہم لوگ اب تک جو حدیثیں پڑھ چکے ہیں، تقریباً ہم لوگوں نے 19 حدیثیں پڑھ لی تھیں. آج اربعین نووی میں 20ویں حدیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. الحدیث العشرون. عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری. پڑھیں کوئی بھی؟ نعم مشائخ جی. الحدیث العشرون. شیخ فضیل صاحب، شیخ علیم. شیخ فضیل صاحب کے پاس کتاب ہے جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحدیث العشرون عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. ٹھیک ہے سر. تستحی. اچھا تستحی ہاں کے کسرے کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. فاصنع ما شئت. جی بالکل. کیا کہتے ہیں، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. یہ کیا کہتے ہیں، ہاں کے سکون کے ساتھ بھی. ہاں کے سکون کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں پر لم جب داخل ہوا ہے تو وہاں پہ حرف علت حذف ہوا ہے، وہ اتنا خود کافی ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. ہاں کی جو حرکت ہے وہ اپنے اصل پر باقی رہے گی، بس یا ہم لوگ اس کو جی واضح نہیں کریں گے. ٹھیک. جی. اور ایک حدیث پڑھوں گا سر. ہاں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. الحديث الحادي والعشرون جی. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. ٹھیک. تو ابھی ہم لوگوں نے 2 حدیثیں پڑھ لی. 2 حدیثوں میں جو بات ذکر کی جا رہی ہے، حضرت ابو مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. کہ اگلی نبوت یا پچھلی نبوت کا جو بقیہ حصہ لوگوں کو ملا ہے، اس میں یہ بات ملی ہے کہ اگر تم شرم محسوس نہ کرو تو جو چاہے کرو. کلام النبوت الاولی، یہاں پر پہلی نبوت یا اگلی نبوت، اس سے کون مراد ہیں؟ یہ جتنے بھی انبیاء سابقین ہیں سب کی نبوت مراد ہو سکتی ہے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح، ابراہیم علیہ السلام، کوئی بھی مراد ہو سکتے ہیں. کہ اس سے پہلے کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق کہی ہے. تو پچھلی نبوت کی جو بھلی باتیں لوگوں میں عام ہیں یا مل گئی ہیں یا لوگوں میں باقی رہ گئی ہیں، تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تم اگر شرم محسوس نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو. اب اس کو کس اعتبار سے سمجھا گیا، اس کے مفہوم میں 2 باتیں ہیں. جو مشہور بات ہے اور جو زیادہ اقرب الی الصواب ہے یا زیادہ صحیح ہے، وہ یہی کہ یہ بات تم اگر شرم محسوس نہ کرو تو جو چاہے کرو. فاصنع ما شئت، یہ جو صیغہ ہے
یہ تہدید کے طور پر ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، کہ تم جو چاہے کرو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو مطلب یہاں یہ کہنے کا مقصد نہیں کہ تم کرو، تمہارے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہاں پر امر نہیں، یہ امر بمعنی تحدید ہے. تو اصنع ما شئت یعنی اللہ تعالیٰ تم پر باخبر ہے، تم کرو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں بیان فرمایا. اسی قبیل سے یہ بھی ہے کہ اگر تم کو شرم نہیں آتی تو پھر تم جو چاہے کرو. یہ ایک تہدید کے طور پر یہ بات کہی گئی، اور یہی زیادہ صحت معلوم ہوتی ہے، یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انسان پر سے ہوا، ایک صحابی پر سے ہوا. وہ اپنے کسی بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، کیا کہتے ہیں، شرم کے تعلق سے، کہ بھائی دیکھو شرم کیا کرنا اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے. یہ لمبی چوڑی بات وہ ان کو سمجھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر انداز میں اس کو بات کو سمیٹ کر کہہ دیا دعہ فإن الحیاء من الایمان. ٹھیک ہے، چھوڑو، یہ حیا داری ایمان کا ایک حصہ ہے. تو جس طرح مومن اپنے ایمان کو حفاظت کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، جس طرح شرکیہ کاموں سے دور رہتا ہے اور باتوں سے دور رہتا ہے، ویسے ہی اس کے ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے اندر شرم پائی جائے، شرم وہ محسوس کرے. یہ ایک ایمان کا تقاضا ہے. اگر مومن ہوگا سچے معنوں میں تو وہ ایک باحیا انسان ہی ہوگا. جو بے حیا ہوگا تو گویا کہ وہ پورا کامل الایمان نہیں ہے، اس کے ایمان میں نقص ہے. جو بے شرم ہے اس کے ایمان میں کمی ہے. یہ بات گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے بتلا دی. دعہ فإن الحیاء من الایمان. اور ایک دوسرا مفہوم بھی اس کا لیا گیا ہے کہ اگر میں نے جو بات بتائی کہ پہلا جو مفہوم ہے کہ علی وجہ تحدید ہے، یہ فاصنع ما شئت علی وجہ تحدید ہے، دھمکی کے طور پر کہا گیا، یہ زیادہ صحیح. دوسری بات بعض لوگوں نے یہ بھی کہی کہ اگر کوئی آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں ہو رہی تو پھر آپ ایسا کام کیجئے. یہ کام کا مطالبہ کیا گیا کہ آپ ایسا کام کر گزریے، کام کیجئے. یہاں پر اعلیٰ وجہ تحدید نہیں ہے، یہ کہ اعلیٰ وجہ الجواز، گویا کہ تمہارے لئے جائز ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی ایک کام ایسا کر رہے ہیں بازار میں جو جائز ہے، شاید ہو سکتا ہے لوگوں کو جھجک ہو کہ یہ کیا بازار میں ایسا کام کرنا یہ مناسب دکھتا ہے، نہیں دکھتا ہے، تو پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی شرم اور جھجک نہیں ہے تو پھر ایسا کام کر گزریے، اس کے جواز کا پہلو نکلتا ہے. تو یہ بھی ایک مفہوم ذکر کیا گیا ہے اس حدیث کے وضاحت یا اس حدیث کی شرح جن لوگوں نے بھی کی ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ واضح نہیں ہے، یہ اتنا زیادہ کیا کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. اچھا، یہاں پر حیا کے تعلق سے تو ابھی بات میں نے ایک ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک صحابی سے ہوا تھا. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں بھی یہ بات بیان کی ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی ایک شاخ ہے حیا داری. اسی طرح ایمان کیا کہتے ہیں، الایمان بضع و شعبہ، فاعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. تو یہ 70 سے زیادہ ایمان کی جب شاخیں ہیں، اس میں سب سے پہلا نمبر یا سب سے پہلا مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کا ہے. پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، انہی میں سے پاکی صفائی بھی ہے، انہی میں سے حیاداری بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں دوسری حدیث کی طرف. حدیث نمبر 21، الحدیث الحادی والعشرون. ابی عمر یا ابو عمرہ دونوں باتیں کہی گئی ہیں ان کے راوی کے تعلق سے. سفیان ابن عبداللہ قال قلت یا رسول اللہ
قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. یہاں سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسی بات بتلائیے کہ مجھے اس کے بعد پھر کسی سے اس تعلق سے پوچھنا نہ پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا ہوں پھر اس پر جم جاؤ، استقامت اختیار کرو. ایمان تو اس کے جو بھی مقتضیات ہیں، ایمان کے جو مطلوبہ چیزیں ہیں، واجبات ہیں، ان کو اپنائے. اس کے بعد جو اس کے منافی امور ہیں ان ساری چیزوں سے دور رہے، تبھی جا کر وہ ایمان، وہ ایسا ہی ایمان اس میں مطلوب ہے. ثم استقم، استقامت اس کے بعد جو ذکر کی گئی. استقامہ کے معنی کیا ہیں؟ استقامہ یعنی ایک تو یہ باب استفعال سے ہے. استفعال میں معنی ہوتا ہے عموماً طلب کے معنی ہوتے ہیں. درستگی کو آپ گویا کہ استقامت طلب کرنے کی چیز نہیں. یہاں پر اس کے معنی ہوں گے کہ کسی بھی چیز کو اچھے انداز میں تھام لینا. لزوم الشیء یا کثرت الاتصاف، یہ اس کے معنی ہو سکتے ہیں. اس کے لیے حدیث قرآنی آیت سے بھی ایک دلیل ہے. واستغنى اللہ واللہ غنی حمید، سورہ تغابن میں ہے. تو واستغنى اللہ جو کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیازی کو طلب کیا نہیں، اللہ تعالیٰ بھرپور غنا سے متصف ہو گیا، بھرپور انداز میں غنا سے متصف ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ غنی ہے تو اللہ تعالیٰ غنا سے موصوف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت گویا کہ اس آیت کے اندر بتلا دی. واستغنى اللہ یعنی اللہ تعالیٰ غنا سے متصف ہے، متصف ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کے اندر جو غنا کا جو ہم تصور کرتے ہیں وہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے. وہ بالکل وہ اس وصف کے ساتھ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کئی آیتوں میں واضح طور پر کہا واللہ الغنی انتم الفقراء یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تو یہ سارے انسان تو اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے. اور غنا میں بھی اللہ تعالیٰ نے غنا کو اپنے لیے گویا کہ ایک لازمی صفت بنا لی ہے. یہ معنی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غنا کو طلب کیا. تو یہاں پر کثرت الاتصاف یا لزوم الوصف کے معنی پائے جاتے ہیں. تو استقامہ کے معنی تم اچھی طریقے سے بھرپور انداز میں اس ایمان پر جمے رہنے کی کوشش کرو. یہ اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے لزوم الوصف کا. اچھا، استقامت کیا چیز ہے؟ شرعی اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو استقامت واجبات کو ادا کرنا اور محرمات اور منہیات جو ہیں اس سے دور رہنا، یہ استقامت ہے. اور اسی استقامت کو اپنانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی. سورہ فصلت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں بھی فرمایا فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقم كما امرت. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی ابتدا میں کہا فاستقیموا الیہ واستغفروہ. تو استقامت کو اپناؤ، استغفار کو لازم پکڑو. یہ چیز مطلوب ہے انسان سے کہ ایمان کے بعد استقامت کو اپنائے. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد جنہوں نے یہ کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد استقامت کو لازم پکڑے ہیں تو ان کے اوپر فرشتے آتے ہیں
اترتے ہیں اور ان کو جو ہے یہ دعائیں ان کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، بلکہ تم جنت کی خوشخبری حاصل کرو، یا جنت سے تم خوش ہو جاؤ جو تم سے وعدہ کیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو ایسا فرشتے استقامت اپنانے والوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جامع نصیحت ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد استقامت اپناؤ، یعنی ایمان پر جمے رہو۔ ایمان پر جمے رہنے کا تقاضا جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام آپ پر واجب کیے ہیں ان کو ہم کریں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان ساری چیزوں سے دور رہیں۔ یہی استقامت کا ایک واضح مفہوم ہے۔ اب اس میں یہ ساری چیزیں ایمان میں شامل ہو جاتی ہیں، جو اعتقاد کے جو واجبات ہیں انسان کے لیے، یہ اعتقاد کے جو منافی امور ہیں، ان ساری چیزوں سے بچنا، یہ ساری باتیں ایمان باللہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ صرف قول یہ کہہ دینا آمنت باللہ، یا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، صرف یہ کہہ دینے سے انسان ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوگا، جب تک کہ جو ہم نے اس سے پہلے وضاحت پڑھی تھی کہ الایمان قول باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، کہ ایمان نام ہے، اصل میں کیا ہے؟ اقرار کرنے کا دل سے، اور اس کو زبان سے بھی ظاہر کریں، اور جو ارکان ہیں ایمان کے ان کو اپنائے، ان پر عمل کرے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہوں گی تبھی جا کر صحیح معنی میں ایمان کا تقاضا پورا ہوگا، ورنہ صرف آمنت باللہ کہہ دینے سے یہ ایمان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہمیں دیگر احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہیں، جیسے اس کے بعد بھی ایک حدیث آئے گی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ میں اگر آپ کی بتائی ہوئی ان بعض باتوں پر عمل کر لوں، مطلب ارکان اسلام کی اس میں وضاحت ہوئی تھی، تو اگر میں ان پر عمل کر لوں، میں اس میں کچھ کمی زیادتی نہ کروں، تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل جائیں گے، آپ جنت میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلح ان صدق اور دخل الجنت ان صدق۔ تو یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں انسان سے۔ صرف ایمان لانے کے بعد آدمی خاموش ہو جائے، بیٹھ جائے یہ کہ میں ایمان لا لیا ہوں، تو یہ اس سے ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پورے وہ اعمال نہ کرے جس کا اسلام مطالبہ کرتا ہے، ایمان کا جو تقاضا ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اس تعلق سے۔ اچھا، اس کے بعد والی حدیث 22ویں حدیث ہے جی۔ ایک اور حدیث پڑھ سکتے ہیں؟ 25 منٹ اور تقریباً 10-15 منٹ ہیں، پڑھ لیں گے ایک اور حدیث، یا کیا خیال ہے مشائخ؟ بس ہے کافی ہے؟ ٹھیک، تو انشاءاللہ۔ یہاں پر ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ 21 حدیثیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں، انشاءاللہ 22ویں حدیث سے کل ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔